عمران خان صاحب کو بھی آہستہ آہستہ ریلیف ملتا جائے گا. دیکھیں عمران اٹس سیلف اگر دیکھا جائے، عمران خان صاحب انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. بینیفیشری اور تھے، پارٹی اور تھی. بینیفٹ کس نے اٹھائے، کس نے کیا؟ وہ باہر بیٹھے سارے، بھاگ گئے سارے، اور اس بیچارے کو جیل میں ڈال دیا. اب ان کو بھی تھوڑا سا دیکھیں، بھٹو کوئی مثال سامنے ہے تو ان کو بھی چاہیے تھوڑا سا بیٹھ کے نیگوشیشن کریں. اگر عمران صاحب، جو ہم نے پہلے بھی کیا، اگر آرام سے بیٹھ جاتے، یوز نہ ہوتے، اینڈ یو نو ہو یوز ہم، ہاں بالکل صحیح، وہ خود اندر ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب 8 فروری کو پاورفل حکمران ہوتے. 8 فروری جو آنے والی گزر گیا. اچھا الیکشن پچھلی 8 ٹھیک ہے نا. بٹ انہوں نے وہ میں کیا کہوں ان کو، ٹھیک ہے. اب انہوں نے اپنے راستے، اپنے ارد گرد خندق کھور کے پانی چھوڑ دیا ہوا اور پھنسے ہوئے، خود ہی اپنی خندق میں جو ہے خود ہی پھنسے ہوئے. اب وہ ڈیل کریں گے، ایگریمنٹ کریں گے، کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو کے باہر چلے جائیں گے بھی ادھر انگلینڈ کی طرف. وہاں سے کچھ سپورٹ آئے گی. اینڈ ہی ول ریوائیو ود پریویس وائف جو جمامہ ان کے ساتھ واپس آئیں گے. بڑی خبر ہے یہ تو. اور نہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے، یہ میں نے پہلے بھی کافی چینلز. اور یہ کتنا عرصہ لگے گا؟ 3 سال 2 سال 3 سال خاموشی رہے گا، پھر عمران خان صاحب واپس آنے کی کوشش کریں گے. اچھا 2-3 سال یہ سسٹم، 2-3 سال سے مراد یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں جو الیکشن میں اس میں. لیکن اس وقت سرکمسٹانسز یہ ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی اس میں. اچھا. اور پی ٹی آئی کا وہی ہونا جیسے ایم کیو ایم کا حال ہے. ایم کیو ایم نہیں، 2 پارٹیوں میں بچی ہوئی یہ ہو جائے گی. یہ لوگ سنسیئر ہی نہیں ہیں، ملک کے لیے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلا ملک ہے، ہم لوگ ہیں، پھر آگے سیاست ہے. روز ٹیلی فون پہ بیٹھ کے گالیاں یہ وہ، تو اس لیے. تو آپ کا مطلب ہے کہ ابھی جو ہے اگلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ وہی رہیں گے، شہباز شریف صاحب ہی رہیں گے، اور باقی سارے وزیر اعظم ابھی چینج نہیں ہوتا کیونکہ آج کل کافی ہونا ہوتا تو کافی پچھلے لگے ہوئے ہیں. ہاں جی چل رہے ہیں، کیونکہ کافی پچھلے دنوں آج کل بھی کچھ اسپیکولیشنز ہیں کہ جناب وہ کوئی چینج آنے والی ہے اس میں 10-12 جنوری کے بعد تو اور اسٹرانگ ہو جائیں گے، جس میں 2 لوگ جو ہیں بڑے امپورٹنٹ کینڈیڈیٹس ہیں. ایک تو بلاول صاحب ہیں اور دوسرے جو محسن نقوی صاحب ہیں. وہ بھی میں آپ نے محسن نقوی صاحب کا پوچھا تھا. محسن نقوی صاحب کا میں نے یار اس کو بنایا ہے. محسن نقوی صاحب اسکارپین ہیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ جو میں نے نیٹ سے لی ہے وہ 28/10/1978. ٹھیک ہے. اور ان کا اینڈ ان کا مرکری، ان کا راہو اور سیٹرن ورگو میں بیٹھا ہوا ہے. ساتھ مون بھی ہے. ہیز ایول جینیس نہیں، کمپیوٹر جینیس ٹائپ دماغ ہے. دماغ بڑا تیز کرتا، بٹ جذباتی ہیں. ٹھیک ہے. غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، ہسٹی ہو جاتے ہیں، ایک دم چڑھ دوڑتے ہیں، جو ان کے لیے ایک نیگیٹو چیز ہے. چانسز ان کا وہ اسی پہ رہیں گے، ابھی جاتے نہیں، اور جولائی میں جا کے اور اسٹرانگ ہو جائیں گے. اور مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے. مجھے اتنا ایسا نہیں ہے، لیکن رہیں گے اچھے پاورفل رہیں گے، اسپورٹس میں رہیں گے، اور ایز اے ہیومن بینگ اور ایماندار، اور یہ ایک ڈیووٹیڈ پرسن ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایز اے چیف منسٹر بھی اچھا چلایا. بٹ تھوڑا سا مون ان کا پھنسا، تو جب مون پھنسا ہوتا ہے نا تو بندہ جذباتی زیادہ ہوتا ہے. بات دیکھا ٹی وی پہ بول کے بیٹھ کے. میرے فادر گورنمنٹ میں رہے، وہ کہتے تھے کہ ٹی وی پہ کم سے کم آنا چاہیے، آپ پھنستے جاتے ہیں، دلدل میں جاتے ہیں. اب عطا اللہ تارڑ صاحب، میں ان کو کہنا چاہوں گا، میں رات اپنے والد صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہتے یار اس بندے نے سمجھاؤ کہ مختصر سی بات کیا کرے، 4 پوائنٹ پر بتا. وہ جو تقریر شروع کرتے ہیں ان کو اپنا بھی کنٹرول نہیں رہتا. ہاں ٹھیک ہے. اور پھر 2 دن بعد انہی کے پوائنٹ ان کے منہ پہ مار رہے ہوتے ہیں. وہ میں بھی شاید کوئی اسکرین ٹائم ہولڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ کہ لمبی بات رہیں گے. میں مس انفارمیشن ہوں تو میں زیادہ. آپ نے کبھی دیکھا وزارت خارجہ کا اسپوکس مین جب آتا ہے ٹی وی پہ، کیلکولیٹڈ ورڈ لکھا ہوتا ہے، 4 ورڈ بولے گا، ISPR والا بھی 4 لفظ بولے گا اور سوالوں کا جواب دے گا. یہ تو مائک پکڑ کے نا پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے.
یہ دس از دی ڈفرنس. دس از ڈفرنس اس میں. تو آپ کا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے پرائم منسٹر بننے کا بھی ایسا کوئی ابھی مجھے تو کوئی چانس نظر نہیں آ لیکن رہا. وہ پاور اگر رہیں گے اور مزید اسٹرانگ ہوں گے. اگر ہما پرندہ ان کے سر پہ بیٹھ گیا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ان کو بنا دے تو علیحدہ سر. بات ہے. دسمبر کے اگر ہم ہاروسکوپ سے بات کریں تو اگر ہم شروع کریں پہلا سٹار کون سا ہے اور اس کے بعد ایریز کا. دیکھیں ہمارا زوڈیک سن شروع ہوتا ہے ایریز سے جی. اور ایریز جو 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے. تو ہمیں ویسے ہاروسکوپ 21 مارچ کو نہیں کرنا چاہیے, ہم منتھ اینڈ پہ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں ہم تو لیتے لیکن ہمارا جو مہینہ شروع ہوتا ہے 21 سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم چل رہے ہیں ابھی اس میں. اچھا ایریز کے لیے یہ جو مہینہ 9th ہاؤس میں سن ہے مرکری ہے, یہ لوگ بڑے ایکٹیو ہوں گے دسمبر میں ایکٹیو ہوں گے, کام کریں گے, کام کا بوجھ بڑھ جائے گا. جی. اور ان کے اگر فارن ایجوکیشن لینا چاہیں گے تو فارن ایجوکیشن کی طرف ان کی کوئی داخلہ وغیرہ ہو جائے گا. اور دوسرا مذہبی سفر بھی ہے, کسی شرائن, کسی مندر, کسی چرچ یا یاترا کوئی. اچھا پھر سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑے تیز ہوں گے, دان کرتے, چیریٹی کرتے. دان انڈیا والے کہتے ہیں, چیریٹی گورے کہتے ہیں, اور ہم لوگ صدقات کہتے ہیں مسلمان. تو یہ اس کاموں میں رہیں گے اور اپنے کام سے کام زیادہ مصروف رہیں گے. اور سن ان کا کیونکہ پھنسا ہوا ہے لہٰذا ان کو کہتے ہیں سر کھرکن ٹائم نہیں ہوئے. اچھا لیکن پازیٹیولی دے ہیو پاس دیئر نیگیٹو ٹائم. ان کا سال پچھلا 1.5 سال بہت برا تھا, اور 12 جنوری کے بعد تو یہ ویسے ان کے پر کھل جائیں گے. اچھا 12 جنوری ٹھیک ہو گیا تو یہ کریں گے. اس کے بعد آتا ہے ٹورس کے 8ویں گھر میں, اور وہاں پہ اور ان لوگوں کو اپنے جائیداد کے معاملات کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے, اور اپنے کسی سے لڑائی جھگڑا یا طول نہیں دینا, اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل موڈ میں رکھیے گا. اور یہاں پہ ان کا ایک چیز ہے کہ جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے فورن امیگریشن کے لیے یا کہہ لیں کہ دوسری نیشنلٹی کے لیے یا ویزے کے لیے, تو وقتی طور پہ ان کا کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگ سکتا ہے, اور آپ اس کا جواب دیں. یہ نہ سمجھیں کہ جی ریجیکٹ ہو گیا. اچھا رول گیا, یہ ایسا نہیں, یہ نہیں, رونا دھونا نہیں کرنا. یہ آپ جواب دیں گے تو آپ کو ڈیٹ لگ جائے گی اور آپ کا ڈیفینیٹلی تھرو ہو جائے گا. ہاں جی, فروری میں یو ول ڈیفینیٹلی گو ابراڈ. اچھا فروری تک آپ کو کرنا ہے. سر اس میں نا ایک ساتھ ساتھ بتایا جائے کہ زیادہ لوگوں کے جو مسائل ہیں نا وہ ہیلتھ ہاؤس ہے اور جاب ہاؤس ہے, بزنس ہاؤس, وٹ ایور جو بھی ہے. 8واں گھر جو نا ویسے بھی نیگیٹو ہے, ٹورس کی بات کریں. ہاں منحوس ہے. تو لہٰذا یہاں پہ آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے, بازار سے کوئی چیز نہیں کھانی, اور دوسرا اپنے پراپرٹی کے معاملات کو مت چھیڑیے گا, نہ سیل کیجیے گا. اگر آپ سیل کریں گے تو بہت تھوڑے ریٹ پہ بکے گی, اور اگر خریدیں گے تو آپ کو بہت مہنگی ملے گی, یا جعلی کاغذ ملیں گے. جعلی کاغذوں والی یا قبضے والی زمین ہوگی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس سے اوائڈ کیجیے گا. اور کچھ لوگ جو نا طویز دھاگوں میں گھسنے کی کوشش نہ کرو سر. اچھا پاکستان سارا طویز دھاگے پہ چل رہا ہے.